بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج الترمذي في سننه والنسائي في سننه وابن ماجه وأبو يعلى وأحمد وبقي بن مخلد وكثير من أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خير الناس من ينفع الناس. مسلمان کی بہتری اس میں ہے کہ وہ مسلمانوں کی بہتری کرے اور اس کی تلاش کرے. ایک مسئلہ تو بنیادی طور پر یہ ذہن نشین کر لے کہ علم کو ایمان کے بعد سب چیزوں پر تفوق ہے. بعض علماء نے تو ایمان پر بھی کہا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا. دیکھو علم پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں. تو جب وعظ نصیحت کرنی ہو تو پھر وہ جو مرسومہ معاودات ہے، جیسے اس وقت 3 بار فاتحہ ہے اور پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص ہے، آیت الکرسی ہے 3 بار، درود شریف ہے 3 بار، 100 مرتبہ آیت کریمہ ہے، 100 مرتبہ استغفار ہے، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف ہے. یہ معاودات مرسومہ کہلاتی ہے. ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جب وعظ نصیحت کا وقت آتا ہے. اور اس کی دلیل بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے جابر بن عبداللہ سے کہا استنصت الناس، لوگوں سے کہو خاموش ہو جائے. وَكَانُوا يُكَبِّرُونَ وَيُهَلِّلُونَ وَيَلُبُّونَ وَيَدْعُونَ. لوگ تکبیر، تحلیل، تلبیہ اور دعاؤں میں مشغول تھے. علماء نے اس روایت سے کہا ہے کہ جب وعظ نصیحت درس کا بیان ہو اس دوران تسبیحات کرنا یا ذکر باللسان کرنا بھلے آہستہ کیوں نہ نامناسب بات ہے. ایک بڑے بزرگ سے پوچھا گیا ہے تو اس نے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں بزرگی 2 طرح کی ہے، ایک بنا بر شہرت ہے اور ایک بنا بر علم اور تحقق اور تباہر ہے. وہ بہت کم ہوتی ہے. اگر آدمی بہت زیادہ مشہور ہو جائے اور اس کو مسائل کا ادراک نہ ہو، ضرور غلط جواب دے گا. تو ان کو بخاری شریف کی اس حدیث پر نظر نہیں ہے جس میں بخاری میں ہے کتاب العلم میں کہ آپ نے جابر بن عبداللہ سے کہا ان لوگوں سے کہو تلبیہ اور ذکر اور سب چھوڑ دیں، ادھر متوجہ ہو جائے. وعظ نصیحت اس قدر اہم ہے کہ اگر ایک آدمی فرض نماز کے بعد صرف مسائل بیان کرتا رہے تو اس کا درجہ نوافل السنن سے بڑھ کر ہوگا. رواہ مالک فی الموطا، قذافی فی المشکات. تو کبھی اس وقت ہم نصیحت کرتے ہیں تو آپ یہ خیال نہ کریں کہ اس وقت وہ جو ہمارا معاود عمل ہے وہ ترک ہو رہا ہے. وہ ترک نہیں ہو رہا ہے، وہ جاندار ہو رہا ہے. اس کی روح بیان ہو رہی ہے. خیال اس طرح آیا کہ تبلیغی اجتماع کراچی میں منعقد ہو رہا ہے. تبلیغ ہم ہے اور ہم تبلیغ ہے. وہ کوئی اور لوگ نہیں ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں. بڑے بڑے وفد اکابر اور صلحاء کے ان سے تشریف لاتے ہیں دعاؤں کے لیے. ہم پر فرض ہے ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور ایسے اقدامات کریں گے کہ انہیں آرام ملے، امن نصیب ہو، حفاظت نصیب ہو، ان کے کام میں جان ہو، روح ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ تبلیغ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ وہ مضمون کیا ہے جس کی تبلیغ ہو؟ وہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا ہے. 66 سال عمر ہوگا. شیخ الحدیث کی کتابیں 2، تبلیغ نصاب یا فضائل صدقات، یہ کسی کو بھی یاد نہیں سوائے بڑے اکابر کے. وہ علوم سے لبریز ہے، بلکہ اس کا درجہ اس عاجز کے خیال میں عوام الناس کے ہاں مشکات اور ریاض الصالحین سے بڑھ کر ہے. اگر وہ صحیح طرح کوئی سمجھے اس کو.
اب ہمارے یہاں تبلیغ ہوتی ہے زور کے بعد طلبا کی، تو بس جو کل درود والی پڑھی آج بھی درود والی پڑھو. بابا آگے بڑھو آگے بڑھو، تاکہ کچھ مہینوں میں فضائل درود پورا ہو جائے، کچھ مہینوں میں فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل قرآن، حکایت صحابہ پورا ہو جائے نا. آپ آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ مسائل تو کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے. تبلیغ والے اپنے حساب سے لوگوں کو رنگ دے اور ان کو جوڑے. ان کو حق حاصل ہے کہ مسلمانوں کو بولا بسرا سبق یاد دلائے. لیکن آپ کی تبلیغ تو میں سمجھتا ہوں بہت زوردار ہوگی اگر آپ تبلیغ صدق سے کریں اور سچائی سے کریں، اس کی قدر جانیں کہ آپ ان کو کہیں کہ بھئی دائیں اور بائیں کا فرق ہے. اچھے اور قابل تعریف کام دائیں ہاتھ سے ہے، ضرورت کے اور بشریت کے اور حاجات کے کام وہ بائیں ہاتھ سے ہے. اور آپ ان کو کہیں کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. ابوبکر صدیق بائیں طرف تھے اور ایک اعرابی دائیں طرف تھا. بخاری شریف میں ہے آپ نے پانی پیا اور بچ گیا. آپ نے اعرابی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ابوبکر کو دوں، لیکن حق آپ کا ہے کیونکہ آپ دائیں طرف ہیں. اس نے کہا لا اوثرن احد علی نفسی، میں کسی کو بھی اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا. فطلعوا بید، غصے سے کہا تو ہی دے، لیکن آپ دائیں بائیں کے فرق پر قائم رہیں. کوئی دائیں ہاتھ سے تسبیحات سنت ہے گننا. یہ تسبیحات جو نمازوں کے بعد ہے، اس میں تفصیل جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ بھائی سنتوں سے پہلے نہیں ہے، سنت موقدہ کے بعد ہے. اور یہ تسبیح کے دانوں سے نہیں ہے، دائیں ہاتھ کے پوروں سے ہے. اذان کے وقت آپ بیت الخلاء نہ جائے، پہلے یا بعد میں جائے. قمیص کی بٹن پٹی، واسکٹ کی، کوٹ کی، صدری کی، شیروانی کی، ابا کی، جبے کی، سب دائیں بائیں پر ہوگا. تو اس سے کس کو اختلاف ہے؟ مجھے تو آج تک کوئی عالم سرزمین میں نہیں ملا کہ جس کی کوئی رائے آئی ہو اس کے خلاف. یہ تو متفقات ہے. جس کو تفرد کہے وہ تفرد حتی ہی نہیں. متفق عند الامہ والائمہ حتی فی سائر مذاہب العالم لا فی المذاہب الاربع فقط. لیکن اس کے لیے شیرین انداز اختیار کرنا پڑے گا. بہت سارے حق مسئلے ہوتے ہیں لیکن ہمارا انداز سلیس اور شستہ شیرین نہیں ہوتا، بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. دیکھو قرآن کتنا آدمی کو یاد ہوتا ہے، لیکن جب نماز میں آگے ہوتا ہے تو کچھ مقامات ہوتے ہیں جو پڑھی جاتی ہے، سب نہیں پڑھ سکتا ہے. الا یکون فی صلاۃ التراویح. ہمیں خود بعض مسائل میں دکھ پہنچا ہے اور ہم نے اپنے اوپر ملامت کیا، کہا ہے کہ یہ ہم نے اچھے انداز میں بیان نہیں کیا، اور اچھے انداز میں بیان نہ کرنے سے مسئلہ شرعیہ کو نقصان پہنچا ہے. ایک عالم دین دیوبند نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے سارے مسائل مستحبات کے ہیں مگر آپ بیان کرتے ہیں واجبات کی ذرا. میں نے کہا مستحب کا تو معنی یہ ہے کہ اس کے کرنے سے ثواب ہے. کہتے اتنی غلظ اور اتنی تشدد. میں نے کہا مثلا؟ تو اس نے کہا کہ جی اگر کسی کے 5-6 مرد کے نیچے ہو نماز ہو جائے گی. میں نے کہا پیغمبر کے فتوے کے مطابق نہیں ہوگی. بڑا شور مچایا. جتنے شور مچائے جب چپ ہو گیا میں نے کہا بھی وہی بات ہو گئی. ابو داؤد کتاب اللباس 209 میں نے اس کے آگے رکھی. میں نے کہا پیغمبر نے اس کو کہا آپ نے نماز تو ہر دفعہ پڑھی مگر 5-6 نیچے تھے نہیں ہوئی. تیرے کروڑ مفتی ایک طرف، پیغمبر کے ایک بال ایک جوتے کے برابر میں، وہ کیا جانتے ہیں. میں نے کہا آپ کہتے ہیں مستحب ہے اور مستحب پر وعید نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا آپ سن لو وعید ہے نہیں. کتاب البیوت دیکھو مسلم شریف کی، اس میں 3 آدمیوں کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. المنان، احسان جتلانے والا، والمنفق سلعته بیمین الکذب، جھوٹ بول کر
جھوٹی قسمیں کھا کے سامان بیچنے والا، وہ مسفل الازار، اور وہ مرد جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو۔ میں نے کہا 3 سزائیں آئی ہی، لا ينظر اللہ الیہم ولا یکلمہم ولا یزکیہم۔ میں نے کہا اس کو مستحب کہنا بھی تیری عقل کی کارستانی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی موقدات اور ضروری مسائل ہیں۔ تو اس طرح کا الجھاؤ یا بحث اگر عالم دین کرے تو اس کو حق حاصل ہے۔ کچھ دیر بعد بہت خوش ہوئے اور بڑی دعائیں دی۔ تو مسائل تو آپ کے پاس زیادہ ہے بیان کرنے کے۔ مسجد میں لوگ آتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے کتابوں میں۔ کتابوں میں لکھا یسوفون صفے بنائے۔ اب پیغمبر نے کہا رحمت الہی پہلی صف، دوسری تیسری، کیوں؟ انہوں نے مشقت زیادہ کی ہے، بہت سویرے آئے، بہت اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ 22 سال تک میں نے مطالعہ کیا اس مسئلے کے لیے کہ پہلے سے کوئی آئے اور صف میں بیٹھ جائے باوضو اور فضول اور بکواس میں نہ لگے رہے، تو فرشتے اس کو دعا دیتے اللہم اغفر لہ وارحمہ وتب علیہ۔ ابو داؤد شریف اور بخاری دونوں میں، خدا اس کی بخشش فرمائے، اس پر رحمت نازل فرمائے، اس کی توبہ قبول فرمائے۔ تو میں فکر مند یہ تھا کہ ہم تو عین جماعت کے وقت آتے ہیں، ویسے بھی ہم کمزور تھے، اور پھر تو اور امراض نے اور اسقام نے حشر نشر کر دیا۔ 22 سال بعد الادب المفرد میں امام بخاری کے ہاں مل گیا کہ انہوں نے کہا نہیں، صف میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ایک طریق مجاہد عن عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا طریق نافع عن عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ آپ تو 100 مرتبہ پڑھ کر کے پھر اٹھتے تھے، آپ کو اللہ نے ایسی ہمت نبوت کی شہ نشان عطا فرمائے، اللہم صلی وسلم علیہ۔ دیکھو نا، یہ مسائل ہے، جب آپ کو یاد ہوں گے تو بیان کریں گے نا، جب آپ کو کوئی چیز یاد ہی نہیں ہے تو بیان کس چیز کا ہوگا؟ اس لیے ہمارے فضلاء، ہمارے دور حدیث تفسیر پڑھے ہوئے جو تبلیغ میں نکلتے ہیں، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ تبلیغ عالم کی 2 طرح ہے۔ ایک تو پڑھا ہوا علم بھول جانا، اس کے لیے بھی تبلیغ بہترین کام ہے، تاکہ واپس آئیں گے تو بس کوتک نہ کوتک اور ربڑ نہ دھبڑ، آنا بھیا اچھا سلوک ہوا، آنا بھیا اللہ نے عافیت، آنا بھیا 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 میں وہ سارا 12-14 سال گئے۔ اور ایک تبلیغ مال علم ہے، اس میں آپ کو امیر صاحب کو بھی سمجھانا پڑے گا اور ساتھیوں کو بھی غفران اور رضوان سے آگاہ کرنا پڑے گا۔ یہ طالب علم جنہوں نے 10-12 سال لگائے وہ اس کی محنت کرے، سیکھے وہ۔ یہ ایک مسئلہ تھوڑی سینکڑوں ہے، مسجد سے نکلتے وقت کیا آداب ہے، آتے وقت کیا آداب ہے، جوتا پہننے کا کیا آداب ہے، اسی طرح موزہ اور جرابے کا پہننا اتارنے کے آداب میں فرق ہے۔ مسجد میں جو صفوں میں بیٹھے ہوئے آنے والا السلام علیکم نہیں کرے گا۔ آپ کو حیرت ہوگی، جب میں نے پہلی مرتبہ یہ مسئلہ سمجھا تو ایشیا کے مقتدر ادارے میں جو قاری صاحب تھے ہمارے، اللہ مغفرت فرمائے، وہ جب یہاں سے داخل ہوئے السلام علیکم، میں دارالفتہ گیا اور بڑے مفتیان کو کہا، استاد سارے استاد تھے، ایک نے مجھے کہا اور کوئی کام نہیں تھا آپ کا، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ میں نے کہا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ صفوں کو سلام بنا ہے، اور قاری صاحب سلام کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مسجد اور ہے، وہ کہتے ہیں بنوری ٹاؤن کی جامع مسجد ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو ایک اور بھی مفتی صاحب تھے، میں نے اس کو کہا زیادہ باتیں نہ کرے، عالمگیری 5ویں جلد دے دو۔ عالمگیری 5ویں جلد دے دی، میں نے نکالی، اس کے آگے رکھی، میں نے کہی کیا لکھا ہے؟ جو لوگ صفوں میں جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا سلام نہ کرے، وَلَوْ سَلَّمَ سَاهِيًا فَيَسَعُهُمْ أَلَّا يُجِيبُوا۔
اگر بھولے سے سلام کر لیا تو جواب نہ دیں. کہنے لگا یہ تو بالکل صاف لکھا ہوا. میں نے کہا آپ بھی صاف ستھرے بیٹھے ہوئے دارالفتہ میں کتنے غلط مسائل آپ نے بیان کیے اب تک. کتنی دنیا نے پوچھا ہوگا اور آپ نے کوئی سی بات نہیں, آپ سلام کر سکتے, سلام پہ کوئی پابندی نہیں. سلام پہ پابندی ہے, آپ نمازی کو سلام کریں, گناہگار ہوں گے. قرآن پڑھنے والے کو سلام کرنا منع ہے, کھانا کھانے والے کو سلام کرنا منع ہے, پیشاب پخانہ کرنے والے کو سلام کرنا منع ہے. آپ نے سلام کو ایسے ہی بس وہ تسمہ جوتے کا سمجھا ہوا ہے. اس طرح بہت سارے مسائل میں لوگوں سے الجھاؤ نہیں ہے, وہ جھگڑے وگڑے ختم ہو گئے, وہ اب بھی اس کے رہے ہی نہیں اب. لیکن آپ کو تبلیغ بتاتا ہوں کہ آپ کبھی کبھی جب کتاب یہاں سنائیں تو اس کے بعد رک کے گئے کہ تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے گننے ہیں اور تسبیح کے دھانوں سے بھی نہیں پڑھنا ہے, بائیں ہاتھ کا کوئی کام نہیں. قمیص کی بٹن پٹی, کوٹ کی, واسکٹ کی, صدری کی, شیروانی کی, آبا کی, جبے کی, دائیں بائیں پر ہونا متفق مسائل ہے. اس میں کوئی خلاف دوسرا قول کسی کا باپ دکھا نہیں سکتا ہے. کیا کوئی کتاب ایسی بھی ہوگی جو کہیں گے کہ نہیں الٹی بٹن پٹی بناؤ؟ ایسا الٹا کوئی پیدا نہیں ہوا الحمدللہ, سب صحیح طریقے سے دنیا میں آتے ہیں. تو آپ کے پاس بہت زیادہ مسائل ہیں کہ بھئی واعظ نصیحت احکام کا ہونا چاہیے, مسائل کا ہونا چاہیے. واعظ نصیحت ہفتے میں ایک بار ہو لیکن جامع ہو, لوگوں کو بھولا بسرا سبق یاد دلائے. میں نے آپ کو بتایا تھا طالبان کا آخری دور تھا اور وہ شکست کے آثار ہو گئے تھے. ایک بہت بڑے علامہ فہامہ کے ہاں بخاری شریف کا ختم تھا, علماء سب فکر مند تھے مسلمانوں کی شکست کے لیے, بڑی امیدیں ان سے وابستہ تھی. تو ایک بڑے پیری طریقت نے اس دن وہ یہاں نہیں آیا, خاص کر اس نے کہا وہاں میں گیا تو میری خیر نہیں. اس نے وہ لوگوں کو جو نسخہ کیمیا بتایا کہ دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلے جائے اور کہے کہ یا اللہ طالبان کو فتح دے. میں نے اس کے بڑے بھائی جان کو کہا, میں نے کہا یہ مسئلہ غلط ہے. دعا سے سجدے میں جانا حماقت, بے وقوفی, پر درجے کی بدعت, دعا اللہ خبیثہ مستقبہ. اس کے بڑے بھائی نے مجھے کہا ابھی کمرے, میں نے کمرے میں نہیں, جو ہزاروں آدمی ہے غلط سجدے کریں گے آج. میں نے اس کو لاٹھی سے میں بات سنا, یہ مسئلہ غلط ہے, اس سے فوراً رجوع کا اعلان کرو. تو پھر اس نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب تشریف فرمائے اور انہوں نے کہیں دیکھا ہوگا. میں نے کہا ساری کتابیں بھری پڑی ہے, کہیں دیکھا ہوگا. تو آپ نے نہیں دیکھا, کہاں دے رہا ہے آپ کے اوپر, آپ کو سارا دھیان ٹٹو نظر آ رہا ہے. میں نے کہا جس جگہ سجدۃ الشکر مکروہۃ عند ابی حنیفہ ہے وہاں دیکھ لینا, خواہ وہ ہندیہ ہو, وہ عالمگیری ہو, وہ قاضی ہو, وہ بزازیہ ہو, وہ تاتاریہ ہو, کوئی بھی دنیا کی فقہ حنفی کی کتاب ہو, جس جگہ مسئلہ لکھا ہے سجدۃ الشکر مکروہۃ عند ابی حنیفہ, وہاں آگے لکھا ہے وَيُمْنَعُ النَّاسِ الَّذِينَ يَدْعُونَ ثُمَّ يَسْجُدُونَ وَفِيهَا يَدْعُونَ لِأَنَّهَا لَمْ تُنْقَلْ عَنِ الصَّحَابَةِ وَلَا عَنِ التَّابِعِينَ فَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ. تو ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ ہمارا کمال نہیں, کمال ہمارے بزرگوں کا ہے جنہوں نے تمام سارے مسئلے مسائل لکھ دیے کتابوں میں. تو ہم جو یہاں بیان کرتے ہیں آپ سے کوئی انعام نہیں لیتے ہیں, نہ آپ کے سامنے بڑا تم خواران زمانہ مجھے کیا دو گے. یہ آپ کا حق ہے, آپ کا فرض ہے. آپ یہاں آئے ہیں اس مقصد کے لیے کہ آپ کی دینی علمی مسائل و احکام کی رہنمائی کی جائے. بس ہم رہنمائی کرتے رہے اور آپ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے وہ 6 نمبر کے ساتھ ہی نکالے. یہ کوئی بات ہے؟ وہ غریب 6 نمبر اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بزرگوں نے ایک طریقہ بتا دیا کہ عوام کل انعام کو اندر لائیں گے تو وہ کیا کریں گے. تو کہا بھائی یہ جو یہ ہے 6 نمبر ہو گئے. آپ نے تو 10 سال 12 سال علوم پڑھے, آپ نے یہاں مسائل سیکھے, اور کتنے مسئلے ہیں ہمارے جو ہم مختلف اوقات میں بیان کرتے ہیں, اور الحمدللہ علی ھذا. تو یہ میرے خیال آیا کہ تبلیغ جماعت کے اجتماع کے لیے دعا بھی کریں
اور جب کبھی آپ کے مہمان آئے یا آپ مہمان ہو جائیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کتنے مسائل ہمارے یہاں سنے ہیں اور ان تمام مسائل کو کس انداز سے آپ بیان کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسئلے مسائل کا انداز سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے. اس دن شاہ صاحب نے نہیں بیان کیا کہ بیان کرنے والوں کو بھی 100 رکعت کا ثواب ملے گا اور سننے والوں کو بھی. تو وہی حدیث ابن ماجہ کی ہے نا، جس نے ایک مسئلہ شریعت کا بیان کیا یا سیکھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 رکعت نوافل کا ثواب دے گا. اور اگر کسی نے پورا ایک باب جیسے فصل فی الاستنجاء، فصل فی الوضوء، فصل فی الغسل، یا باب الطہارت، یا باب الصلاۃ، یا باب الزکوٰۃ، باب الصوم والحج، فرمایا کہ 1000 رکعت نوافل کا ثواب ملتا ہے. دنیا کمانے کی جگہ ہے اور فکر و آخرت کی ایک قسم کی کھیتی. اللہ نے ہمیں اور آپ کو بہت اچھا اور قیمتی بیش بہار موقع اور لمحات نصیب فرمائے. تمتع من شمیم آرار نجد فما بعد العشیۃ من آراری. اس قیمتی لمحات کی قدر کرو، شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوق نظر نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین. استغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا واحفظ شعائر الدين ومنها الجامعات والمدارس والمساجد، معادن التوحید ومراکز السنن، من شر الأشر وإفساد المفسد وقتل القتال وسفك السفاك. یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.